السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. یقیناً معیشت کے حوالے سے تو آج اچھی خبریں آ رہی ہیں. گزشتہ روز بھی جہاں اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹری پالیسی کو 12% پر برقرار رکھا گیا تھا، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں خاطر خواہ کمی ہو رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ایک وضاحت نہیں کی جا رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی کے بجائے مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار میں کمی ہو رہی ہے. یقیناً مہنگائی میں جب کمی ہوگی تو اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے، لیکن آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے IMF کو کنونس کر کے جو بجلی کے ٹیرف ہیں اس میں کمی کے حوالے سے ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے. اس کے بعد یقیناً کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انڈسٹریز کا جو سیکٹر ہے اس کو بڑی سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی پالیسیز اور مراحت کی بھی ضرورت ہے جو کہ انڈسٹریز یا اس قسم کے کاروباری طبقے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اب فائنلی اس حوالے سے حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا انڈیا اور خاص طور پر ماحول بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کچھ دنوں سے کہ سست رفتاری ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز کی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں JYF اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقات ہے اس کے نتائج اور یقیناً آنے والے دنوں میں اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور سمجھ آ گیا ہے حکومت کو بھی کہ یہ اپوزیشن کا اتحاد بننے میں اب کوئی دقت نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ JYF کے حوالے سے جو ریزرویشنز تھیں پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر ایک کنسنسس بھی بلڈ اپ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو عید کے بعد ایک ایسا ماحول یقیناً دیکھنے کو ملے گا جس میں اپوزیشن فرنٹ پر اور بیک فٹ پر حکومت نظر آ سکتی ہے. کیا کس حد تک اس میں اپوزیشن کی تیاری ہے؟ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک کے سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز جو ہوئی JYF کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اور میرا خیال ہے کہ تمام سینئر لیڈرشپ اس میں شامل تھی، لیکن آپ کے خیال میں obviously یہ ایک بڑی اچیومنٹ تو ہے کہ آہستہ آہستہ اب دو بڑی جماعتیں قریب آ رہی ہیں، لیکن کچھ دنوں پہلے تک یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ JYF کی کچھ ڈیمانڈز ہیں یا ریزرویشنز ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے کانفرنس کے موقع پر بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں PTI کے سامنے، جب تک اس پر جواب نہیں آئے گا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس پر کنسنسس کب تک متوقع ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ کل میٹنگ ہوئی جو میں نے اس کا حوالہ لیا، مطلب خوشگوار ایٹماسفیئر میں ہوئی، اور خاص طور پہ JUI کی طرف سے بڑا پازیٹیو جیسچر تھا اور پازیٹیولی اس میٹنگ کو لیا گیا. کچھ چیزیں تھیں جو آلریڈی خان صاحب سے کنسلٹ کی ہوئی تھیں بذریعہ سلمان راجہ صاحب، وہ ان تک کنوے ہو گئیں. کچھ اور ایڈیشنل پوائنٹرز تھے جو کل نوٹ ہوئے اور آج انہیں دوبارہ کہا گیا کہ خان صاحب سے، کیونکہ ملاقات ہے سلمان راجہ صاحب گئے ہوئے ہیں، تو اسی میں ان پٹ وہ خان صاحب کی لیں گے اور فائنلی JUI کو اس پہ PTI کا موقف بتائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پارٹیز کافی قریب آ رہی ہیں تیزی سے. نہیں، لیکن اب جس طرح کچھ ڈیمانڈز ہیں، ویسے تو میں چاہوں گی یہ افواہیں ہیں، لیکن اس کی آپ ضرور یس اور نو ضرور کر سکیں کہ JYF چاہتی تھی کہ جو گرینڈ الائنس بنایا جائے اس کی جو ہیڈنگ ہے یعنی جو لیڈرشپ ہے وہ JYF کے پاس ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا فورم ہو جس میں تمام جو پارٹیز جو اپوزیشن میں شامل ہوں گی وہ ایک کنسنسس کے ساتھ چلیں. تھوڑا سا PTI کے حوالے سے ان کو ریزرویشن تھی کہ وہ سولو فلائٹ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکے گا، یا کوئی وہ ایک تحریری شکل بھی چاہتے ہیں معاہدے کی؟ دیکھیں ابھی تو الائنس کو ہیڈ محمود اچکزئی صاحب کریں کو PTI تو ہیڈ نہیں کر رہی الائنس، جو پرانا الائنس بنایا گیا تھا بالکل آلریڈی وہ چل رہا ہے، ایڈیشنل جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، اور یہ خالی JUI کے ساتھ نہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کیا گیا اور کارنرز کو بھی ٹچ اپون کریں. یہ تو دیکھیں یہ تو ساتھ چلنے کا بات ہے کہ ایک دفعہ کنسنسس ہو گیا تو بظاہری بات ہے کہ ایک الائنس نے اگر چلنا ہے وہ خالی اس حد تک تو نہیں ہوگا، اس نے آگے پالیسی فارمیشن کی طرف جانا ہے، کس طرح سے اسٹریٹ پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا ہے، کون کال شاٹس کرے گا، تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آئیں گی. تو یہ سحر حاصل گفتگو کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا، یعنی کہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ کام ہونا باقی ہے. اچھا ویسے سر جو اعلامیہ کل جاری ہوا اس میں یہ تھا کہ دونوں طرف کی جو قیادت ہے وہ اس میں بھی مزید مشاورت ہونی ہے، لیکن یہ فرمائے گا کہ یہ بات تو کچھ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ایک پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عید کے بعد بظاہر تحریک شروع کی جائے گی، تو اس میں کوئی اس کے SOPs بظاہر ڈیسائیڈ نہیں ہوئے، لیکن ایک کوئی خط و خال موجود ہے کہ وہ روڈز پر ہوگی تحریک، وہ مختلف شہروں میں ہوگی، وہ کس طریقے سے آپ لوگ چلائیں گے؟ دیکھیں اب کیونکہ الائنس ہے، دیکھیں PTI کی تو خواہش یہی ہوگی کہ روڈز کو ظاہری بات ہے جایا جائے، اور ایک گیپ ہو گیا ہے، ایک 24 نومبر کی کال دی، اس کے بعد ابھی
प्रैक्टिकली जो है ना बहुत कुछ करना बाकी है फील्ड पे, तो जाहिर बात मगर जब अलायंस में होंगे अलायंस कुछ और भी शेप ले सकता है, वो शायद पसंद करेंगे हम पहले कन्वेंशंस करें, जलसे करें, तो इसलिए पार्लियामेंट में करें, जाहिर बात है इसलिए ये हफ्ता 10 दिन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मौलाना साहब भी वापस आ गए, तो अब ये सारी पार्टीज इकट्ठे बैठेंगी तो इस चीजों पे भी गौर करेंगी। अच्छा, वैसे सर एज ए पॉलिटिशियन आपकी क्या राय है? आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गालिबन गवर्नमेंट थी तो पीडीएम का जो एक अलायंस बना था वो जब तक गवर्नमेंट ने खत्म नहीं कर दी तब तक वो अलायंस चलता रहा, फिर अगली गवर्नमेंट भी जब आई जो 16 माह रही वो भी पीडीएम के उसमें रही। अब ये अगर अलायंस बनता है तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये अगले जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक चलाया जाएगा या सिर्फ इस हुकूमत को खत्म करने के लिए? अच्छा, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। बुनियादी तौर पे देखें अलायंस बनाने का क्योंकि एजेंडा तो सबका तो इलेक्शन ही है नहीं, और बज़ाहिर सामने तो यही नजर आ रहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन है और उसमें जो धांधली हुई उसको बेनकाब करना और उसके लिए दोबारा एक नए इलेक्शन को डिमांड करना। मगर बात यह है कि जब आप इतने प्रोसेस में साथ चल रहे होते हैं और जिस तरह के हालात से मुल्क गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि जमातों का इकट्ठा होना और कल को एक इलेक्टोरल अलायंस की तरफ भी जाना एक पॉजिटिव होगा। और अल्टीमेटली जिस तरह से पार्टीज करीब आ रही हैं और अगर ये आपने मतलब मेरे ख्याल से एक दूसरे के साथ फेयर चलती रही तो ये भी हो सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये जब कॉन्फ्रेंस अभी कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में हुई तो उसका जो एलामिया था उसमें जहां बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हुआ था वहीं उसमें 26वीं तरमीम के ऊपर भी बात हुई थी। शायद खकान साहब थे, बाकी लोग थे, उनकी ये राय थी कि 26वीं तरमीम को रिवर्स होना चाहिए, लेकिन जेयूआईएफ तो इसका क्रेडिट लेती है कि 26वीं तरमीम में उन्होंने बड़ा एफर्ट किया है। इसके ऊपर कैसे कंसेंसस बिल्डअप करेंगे? वैसे देखिए अल्टीमेटली उन्होंने एक फंक्शनल डेमोक्रेसी हो उसमें आप बात करें, इस तरह की तरमीम आ जाए शायद वो चल जाए, मगर जहां जब लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जब बेंच सिलेक्शन गवर्नमेंट कर रही हो और गवर्नमेंट की अद्दी तादाद बहुत ही ज्यादा हो, तो आपने देखा है कि इवन जजेस उसमें नंबर आउट होते रहे हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में। अगर सिंध की वाज़े एग्जांपल ले लें कि एक पर्टिकुलर साइड के रिकमेंडी सारे के सारे कैरी हुए, इसी तरह बाद में जब पंजाब की अपॉइंटमेंट्स हुई तो फिर ये सारा चीजें सामने आ रही हैं। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशंस देख ली तो उससे तासुर बेंच पैकिंग का जोर पकड़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अमल है जो जेयूआई को भी रीथिंकिंग की तरफ माइल करेगा। अच्छा, कल का जो खिताब था सदर ज़रदारी साहब का उसमें आपकी ऑपोजिशन ने बड़ा भरपूर और बड़ा मतलब इम्प्रेसिव एहतजाज किया। बड़े अरसे के बाद नजर आया कि थोड़ी सी एक पीटीआई ने एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर एक इमेज क्रिएट किया, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर डिबेट होती रही वो ये कि ऑपोजिशन कर तो रही थी लेकिन अलग अलग पॉकेट्स में कर रही थी। ऑपोजिशन की बाकी जमातें भी थी, अगर इकट्ठे होकर एहतजाज होता तो वो ज्यादा और उसका इम्पैक्ट होता कि पार्लियामेंट में भी सब इकट्ठे हैं। देखिए पार्लियामेंट में मोर और लेस इकट्ठे हैं, जाहिर बात है, मगर है कि क्योंकि हमारी अद्दी तादाद बहुत ज्यादा है, अगर ओवरऑल ऑपोजिशन का चंक देख लें तो हम 80-85 एक तरफ हो जाते हैं, ओवरशैडो कर देती है बाकी पार्टीज कर जाते हैं, बाकी किसी की एक सीट की नुमाइंदगी है, किसी की इस तरह से वो है, तो जाहिर बात है उस पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। मगर ओवरऑल जो देखना था कि देखें पार्लियामान में एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस तो हुआ, मगर अल्टीमेटली आप पिछला प्रेसिडेंशियल एड्रेस उठा के देख लें और ये इसमें क्या फर्क आया है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्या फर्क है। वो देखें एक स्टीरियोटाइप दोबारा से तकरीर की गई, उसमें कुछ हट के नहीं, और मतलब बड़े ही वो मतलब दबे दबे अंदाज में तकरीर की गई, बहुत सारे इश्यूज को टच अपॉन ही नहीं किया गया। मतलब आपने जो है ना कि ठीक है आपके वाबस्तगी सिंध से है तो आपने सिंध की बात कर दी, आपने लेकिन देखिए कैनाल्स की शिकायत उन्होंने की जो मुझे लग रहा था कि वाज़े अंदाज में नहीं की ना, आप वो तकरीर उठा के देख लें, ठीक है, वो बाईपास कर दी। ओवरऑल आप ओवरऑल इश्यूज में कवर दे के बात करें तो वो बात ना करना हुआ। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ओवरऑल पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि फेयर नहीं है, हमें ये मसले मसाइल हैं। आपने बलूचिस्तान की बात करते हुए कहा पानी हम ले आएंगे काजाकिस्तान से, तो भाई इधर जो अपना पानी जाया हो रहा है उसका क्या करना है। जो फ्लड सीजन आता है हर साल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी समंदर में डंप हो जाता है वो पानी, कितने जो है ना मिलियन एकड़ फीट पानी जाया होता है जो बिलियंस ऑफ डॉलर की बर्थ है, उसको टैप करने का कोई मंसूबा नहीं, उसकी तरफ कोई सोच नहीं। तो ये सारी चीजें मतलब गौरतलब है। टेररिज्म को भी खाली जो है ना बाईपासिंग टच किया, जो रूट कॉज है अफगानिस्तान ये वो उनकी बातचीत ही नहीं की। मतलब ये चीजें किस तरह से टैकल करनी है, पार्लियामान को क्या हमने फाल बनाना है नहीं बनाना, मतलब वो तो कह रहे थे कि हम अगला पार्लियामानी साल जो है वो भरपूर इसको इस्तेमाल
استعمال کریں پارلیمنٹ کو؟ مطلب جاتے جاتے تو وہ آپ کو میسج دے رہے تھے آپ لوگوں کو کہ ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دیں. نہیں تو وہ سال کی پارلیمان کی پرفارمنس دیکھ لیں. کیا ساری لیجسلیشن ذات کے لیے نہیں ہوئی؟ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیوں کرائی گئی؟ تاکہ تحریک انصاف یہ سارے کیے. عوام کے لیے کیا کیا؟ اگر عوام کے لیے کرتے دیکھیں ہر کرائسس میں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپرچونٹی نہیں ملتی. آج اس گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹی ہے. امریکہ نے پابندیاں لگائی میکسیکو پہ, ٹیکسٹائل ان کی بند ہو جائے گی. آپ فوری طور پہ اپنی ٹیکسٹائل کو اٹھا سکتے ہیں مگر آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے. آپ کا آج جنرل رور ہے اس پہ آپ نے جنرل سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے. باہر سے جو پٹی آتی ہے وہ سستی پڑ رہی ہے, پاکستان کی مہنگی ہے. کیوں؟ کیونکہ جی ایس ٹی ہے. آج جی ایس ٹی ختم کر دیں, آپ کا دھاگے کا سیکٹر بھی چل پڑے گا, آپ کا ٹیکسٹائل بھی بنگلہ دیش کے مقابلے میں آ جائے گا. حالانکہ ہمارا بجلی کی پرائسنگ اور ان کی بجلی کی پرائسنگ میں فرق ہے مگر پھر بھی ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں, مگر اس طرف سوچتے ہی نہیں. لیکن آج ویسے تو اب یہ اکانومی پہ چلی جائے گی بات, لیکن انہوں نے آج بجلی کے ریٹس کے اوپر آئی ایم ایف کو تو کنونس کیا ہے کہ اس کے ریٹس کم کیے جائیں, ٹیرف کم کیا جائے. اس سے آپ کو نہیں لگتا فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ کام کرنے والا ہے جنگی بنیادوں پہ. بات ہے کہ دیکھیں ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں, ایک سال میں ہم نے 1,80,00,000 پاکستانیوں کو بلو پاورٹی لائن دھکیل دیا ہے. ان کا ہاتھ کس نے تھامنا ہے؟ یہ تو فوری کرنے والے کام ہے. یہ آج آپ انیشیٹو نہیں لیں گے. آج کاٹن کا سیزن ختم ہوا ہے. آج جننگ ملز کے پاس کاٹن پڑی ہوئی ہے, وہ کاٹن بکے گی, دھاگے کی انڈسٹری چلے گی تو الٹیمیٹلی ٹیکسٹائل تک پہنچے گی. اگر باہر سے ہی وہی امپورٹ ہو جائے گا تو لوکل انڈسٹری تو ختم ہو جائے گی, لوکل روزگار ختم ہو جائے گا. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو بھی پالیسیز ہیں اکانومی کے لحاظ سے آپ نے بات کر دی ہے, تو بظاہر تو حکومت بڑا اپنے آپ کو گریڈ کر رہی ہے کہ ہم شرح سود کو بھی ہم نے اسٹیبل کر دیا ہے, ہم نے مہنگائی بھی بڑی کمی کر دی ہے. حالانکہ وہ مہنگائی کی رفتار میں کمی ہے بیسکلی ہم سب جانتے ہیں, لیکن وہ گریڈ تو اپنے آپ کو کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی ہماری تعریف کر رہا ہے, تو ہم تو بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جب بھی اس ملک میں آئی ایم ایف پروگرام آئے ہیں فسکل مینجمنٹ ضرور بہتر ہوتی ہے کہ بظاہر اعداد و شمار اچھے نظر آتے ہیں. وہ کیوں اچھے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ سٹک لے کے آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے کس کو دیکھنا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کب آئے گا؟ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تب آئے گا جب اس معیشت کا پہیہ چلے گا. اور اس معیشت کا پہیہ کب چلے گا؟ ایک سب سے بڑی چیز اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. پھر آپ کو ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ جس میں آپ کی ایس ایم ای جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے اس کو کسی طرح سے قرضے ملے تاکہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بنے. پھر آپ کا معیشت کا پہیہ چلے گا. اگر آپ نے بڑے بڑے صنعت کاروں کو ہی ان کو اسکیمیں دینی ہیں, انہی کو پیٹرنائز کرنا ہے, تو پھر تو یہ معیشت کہیں نہیں جائے گی. اچھا یہ فرمائیں سر کہ ابھی اس وقت جو اکانومی کے لحاظ سے سچویشن ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ صوبوں میں جو ترقی کی رفتار ہے وہ کسی ایک آدھ صوبے میں بہت زیادہ ہے اور باقی صوبے جو ہیں وہ اس پہ نہیں ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو گنڈا پور صاحب پہ کرٹیسزم تو ہوتا تھا کہ وہ صوبے بھی کچھ کر نہیں رہے ہیں, پی ٹی آئی کی جو اپنی انگیجمنٹس ہیں اس کو فالو کریں, لیکن دیکھا جائے تو کیا ان کو فنڈز اتنے فراہم کر رہی تھی وفاق؟ اچھا دیکھیں جب پی ٹی آئی نے کے پی کے میں سنبھالی ہے نا 350 ارب روپے کا قرضہ تھا, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. یہ کس سال کی بات کریں؟ یہ ابھی جب گنڈا پور صاحب نے حکومت سنبھالی ہے تب کی بات کر رہا ہوں. اور ادھر سے پوزیشن سے واپس آئے ہیں کہ آج سرپلس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور انہوں نے اپنے پینڈنگ پروجیکٹ بہت سارے کمپلیٹ کیے ہیں. ہوتا کیا رہا ہے دیکھیں پھیتا کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک پروجیکٹ لینا اناؤنس کرنا ہے, اس کی اگر کاسٹ ہے 1 ارب, آپ نے 10 کروڑ دے کے تختی لگا دی. بات ہے وہ کمپلیٹ کتنے سالوں میں ہو رہا ہے. آپ نے اس پروجیکٹ کو 7 سے 10 سال میں پھیلا دیا. وہ الٹیمیٹلی نہ وہ 1 ارب کا پروجیکٹ رہتا ہے, وہ آپ کو پڑتا ہے کتنا 5-6 ارب میں جا کے, مگر خالی کیا ہے ریس کیا لگی ہوئی کہ ہم نے پھیتا کاٹنا ہے. کے پی کے گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا. کے پی کے گورنمنٹ کی پرائرٹی کیا رہی کہ پہلے پینڈنگ پروجیکٹس ختم کیے. آج اس دفعہ کیا ہوگا کہ اس سیکنڈ ایئر میں جا کے پی کے کی گورنمنٹ 25% اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ نئی اسکیموں پہ دے گا, کیونکہ فوکس کیا ہے کہ پاس کے منصوبے پہلے ختم کرنے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, پاکستان صاحب کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن اب بالآخر اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک صحیح معنوں میں وزن نہیں پڑ سکتا اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں, اور آنے والے دنوں میں یقیناً اس حوالے سے کچھ چیزیں مزید بھی حتمی شکل میں داخل ہوں گی اور اس کے نتائج بھی عید کے بعد حکومت کو دیکھنا پڑیں گے. اب دیکھیں گے کہ حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہے, اس کے اوپر کچھ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے اپوزیشن کی طرف سے گرینڈ الائنس کی صورت میں اب لگ رہا ہے کہ عید کے بعد اکٹھے ہونے کی جو شکل ہے حتمی طور پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہیں حکومت کی طرف سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے اتحادیوں کے جو مسائل ہیں
اور ان کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اسی حوالے سے ایک کڑی ہم نے ایسے بنتے ہوئے دیکھی ہے کہ گزشتہ دنوں جو کابینہ میں اضافہ کیا گیا ہے 27 افراد کا, اس میں متحدہ قومی موومنٹ جیسی بڑی اتحادی جماعت جو کہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے اس کی نمائندگی بھی شامل کی گئی ہے. یقیناً متحدہ قومی موومنٹ اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے, ایک طرف سندھ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے مستقل بنیادوں کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جاتا رہا ہے, اور وہ تمام چیزیں جس کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرف سے کمٹمنٹس ماضی میں کیے گئے, اس میں ایک بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کچھ ریزرویشنز اور کچھ تحفظات ہیں جن کو ابھی تک حکومت یا مسلم لیگ نون ایڈریس کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. لیکن اگر ان تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلا گیا تو یقیناً حکومت کے لیے قائم رہنا مشکل ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت ان تمام جماعتوں کو اکوموڈیٹ کرے. اور ریسنٹلی مصطفیٰ کمال صاحب کو انڈکٹ کیا گیا ہے کیبنٹ کے اندر وزیر کی صورت میں, تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے اوپر مزید بھی کام کیا گیا ہوگا بیک اینڈ کے اوپر ان ریزرویشنز کے حوالے سے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ رکھتی ہے. اسی کے اوپر کچھ مزید بات کر کے ان کا موقف لینے کے لیے میرے ساتھ متحدہ موومنٹ کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ارشد وہرا صاحب موجود ہیں. وہرا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو کیبنٹ میں اضافہ ہوا ہے اس میں آپ کی جماعت سے مزید نمائندگی بڑھائی گئی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب شامل کیے گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور آپ کی جماعت کے درمیان جو اتحاد ہے اس میں مزید مضبوطی پیدا ہوئی ہے اور جو ریزرویشنز تھے وہ دور ہو سکے ہیں آپ کی جماعت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو کوئی ایکسٹرا منسٹری نہیں ملی ہے. جو 2 منسٹریاں پہلے تھیں خالد مقبول صاحب کے پاس, ایجوکیشن اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو اس میں سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی واپس پی ایم ایل این نے لے لی, اور دوسری منسٹری جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری مصطفیٰ کمال صاحب کو دی گئی ہے. تو ایم کیو ایم کے پاس پہلے بھی 2 منسٹریاں تھیں, آج بھی 2 منسٹریاں ہیں. تو ایم کیو ایم ہیز نتھنگ گینڈ انٹو اٹ اپارٹ فرام دا چینج آف پورٹ فولیو. جہاں تک ریزرویشنز کی بات ہے, دیکھیں ریزرویشنز تو ہماری ہیں اور پھر کنٹینیوسلی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. ہمارے ایشوز ہیں کہ ہمارے ایشوز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے, ہمارے ایشوز K4 کے ہیں, ہمارے ایشوز جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اٹس بین ویری انفارچونیٹ کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایشوز ریزالو کرنے کے لیے کہیں سے بھی سنسیئر نظر نہیں آتی. جو کراچی کا حال ہے, کراچی کا اس وقت اگر آپ حال دیکھیں تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کو ملے جس کے کہ یہ حال ہوں. کراچی اب رہنے کے قابل جگہ نہیں رہی ہے. کراچی میں آپ کسی علاقے میں چلے جائیں, کراچی میں کون سا ایسا ایشو ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی جو ہے ٹھیک ہے. کراچی میں آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ پاپولیشن ہو چکی ہے. کراچی میں روزانہ کی بنیادوں پر لوگوں کا انفلکس ہو رہا ہے. کراچی میں پانی کی قلت ہے. کراچی میں انفراسٹرکچر سڑکیں نام کو نہیں ہے. کراچی میں سیویج کا نظام بالکل ابتر ہو چکا ہے. کراچی میں آپ کو پینے کو پانی نہیں مل رہا, گیس نہیں مل رہی, بجلی نہیں مل رہی. کے الیکٹرک آج بھی سردیوں میں غریب علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. یو نیم اٹ, کچرا یہاں سے اٹھتا نہیں ہے. غرض یہ کہ کراچی میں ایکسیڈنٹس آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے ہر دوسرے دن جو ہے ڈمپر سے جو موٹر سائیکل سواروں کی شہادتیں ہوتی ہیں. کراچی میں جو ہے بچے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں. تو یہ تو کراچی کا حال ہے. مجھے یو نیم دا تھنگ, کراچی جو ہے وہ بالکل بہت برا حال ہو چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے انٹروین کرنا پڑے گا پورے نیشنل اسمبلی میں جتنی پارٹیاں ہیں, کیونکہ کراچی میں ہر قومیت کے لوگ یہاں رہتے ہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی باڈیز جو ہیں وہ پھر ان کے آبائی علاقوں میں جاتی ہیں. لوگ یہاں رہتے ہیں, یہاں کماتے ہیں, یہاں کما کر اپنے گھروں کو پیسہ بھیجتے ہیں. تو جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں انہیں کراچی کی اونرشپ لینی پڑے گی, اور کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی آواز کے ساتھ انہیں اپنی آواز بن کر کراچی کے ایشوز پر بات کرنی ہوگی. کراچی کا سولوشن جو ہے, دیکھیں ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کا ایسا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے ویگنوں کی چھتوں پر بیٹھ کر جو ہے سفر کر رہے ہیں. تو ایک کراچی کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ, ایک سڑک کا چھوٹا سا پیچ جو ہے وہ ختم ہونے, وہ جب سے میرا خیال سے کوئی 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں وہ پیچ ریپیئر نہیں ہو سکتا. آپ کا جو ہے لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ اس کا حال برا ہو چکا ہے. ہر 3 مہینے بعد اس پہ پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیاری ایکسپریس وے جہاں گارڈن پہ ختم ہو کے وہاں آپ اتریں گے تو جس دن لیاری ایکسپریس وے بنا تھا 12 سال ہو گئے, ایک اتنا بڑا گڑھا تھا, آج تک تو وہ ان سے پر نہیں ہو سکا. تو کراچی میں ابھی ڈگ روڈ پہ جو ہے یہ انہوں نے پل کی, ناتا خان پل کی ایکسٹینشن کی. آپ یقین کریں ایکسٹینشن کرنے کے بعد جو ڈبری ہے وہیں پڑی ہوئی ہے.
ہم نے اسلام آباد میں بھی کام ہوتے ہوئے دیکھا, ہم لاہور میں کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس شہر میں رہ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے, اس سال بھی اس شہر نے سب سے زیادہ پیسے دیے ہیں, 65 to 68% جو ہے پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور وہ شہر جو کہ سب کو پال رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کا انفلکس اتنا ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بس ہو چکی ہے. اب کراچی کے لوگوں کے لیے یہاں پر آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے کہیں کہ رہنا جو ہے ان ناممکنات میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹریفک کا نظام دھرم برہم, سانس لینا مشکل ہو چکا ہے اس شہر میں. بہت ہی برا حال ہے. آپ لوگ یہاں اگر آ کر ایک ہفتہ گزاریں اور ایک ہفتہ کراچی, اصل کراچی کو وزٹ کریں, سارا فیصل ایک سڑک ہے جس کو کہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے جو ہے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے یونیورسٹی روڈ پہ, اورنج لائن شروع کی ہوئی ہے, 2.5 سال ہو گئے سڑک کھدے ہوئے. مینا بازار جو ہے, علاقے کے لوگ ڈسٹ کی وجہ سے الرجی سے بیمار ہو رہے ہیں. آپ جو ہے مینا بازار والا سڑک جو ہے اس کو کھود کے رکھ دیا آپ نے, 1.5 سال ہو گئے, وہ انڈر پاس آپ سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا. یہاں پہ اسلام آباد میں 90 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں, 82 ڈیز میں جو ہے وہ انڈر پاس کی اوپننگ ہو جاتی ہے. تو یہ شہر کا حال ہے. اس شہر کی اونرشپ نہیں ہے, نو بڈی اونز اٹ اپارٹ فرام ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم بے بس ہے. ایم کیو ایم کے پاس سیٹیں ضرور ہیں, ایم کیو ایم کے پاس عوامی مینڈیٹ ضرور ہے, عوام ایم کیو ایم کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے, ایم کیو ایم کے پاس پاور نہیں ہے, ایم کیو ایم کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ جو اپنے لوگوں پر لگا سکے. ڈیولپمنٹ فنڈ جس کی یہ بات کرتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ابھی پتہ نہیں کہاں اٹکا ہوا ہے. وہی کچھ ہو جائے تو شاید تھوڑی بہت جو ہے انٹرنل انفراسٹرکچر پہ ایم کیو ایم توجہ دے دے. بٹ اپارٹ فرام دس بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کراچی کے حوالے سے, اور مزید بدتر ہو رہی ہے. انکنٹرولبل ہو چکا ہے یہ شہر. سر لیکن یہ فرمائے گا کہ اصل میں حقیقتاً ایم کیو ایم کی کیا تحفظات تھے, کیونکہ کافی عرصے سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. فاروق ستار صاحب اور دیگر لوگ اس کے اوپر بڑی مرتبہ بات کر چکے تھے کہ حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے جو پورے نہیں ہو سکے. آخر وہ وعدے تھے کیا جس کے اوپر کام نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو تھی وہ تو آرٹیکل 140A کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اگر آپ آرٹیکل 140A کو کانسٹیٹیوشنلی امینڈ کر دیتے ہیں, جس طریقے سے آپ نے 26ویں ترمیم کی ہے, 27ویں کر دیں, 28ویں کر دیں, آپ ترمیم کر دیں, آپ جو ہے بلدیاتی اداروں کو امپاور کر دیں. بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے یونین کاؤنسل کے ہر اس یو سی کے چیئرمین کو آپ امپاور کر رہے ہیں جس تک جو ہے ایک عام عوام کی اپروچ ایزیلی, عام عوام کو کسی منسٹر, کسی میئر یا کسی جو ہے نا چیف منسٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا, اور وہ اپنی یو سی کا خود ذمہ دار ہوگا. جب اس کے فنڈز ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا جو ہے, جس طریقے سے این ایف سی ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت, اگر آپ کے بلدیاتی اداروں کو بھی اسی طریقے سے فنڈ کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو ہے کسی کو بھی پکڑنا, کسی تک بھی اپنے لیڈر تک اپروچ کرنا کہ بھئی ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا, ہمارے یہاں گلی کا نظام درست نہیں ہے, ہمارے یہاں جو ہے سڑک کھدی ہوئی ہے, ہمارے یہاں کچرا نہیں اٹھ رہا, ہمارا سیویج کا نظام ابتر ہے, تو وہ اپنے یو سی چیئرمین جس کے پاس فنڈز ہوں گے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں, اس تک اپروچ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو اس کے اپنے علاقے میں, اس کے اپنے دفتر میں آنا ناممکن کر دیں گے. تو جب تک آپ عوام کو امپاور نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. دوسرا کیف وہ ایشو ہے. دیکھیں ابھی صدر صاحب نے بات کی, صدر صاحب نے پانی کے ایشو پہ بات کی, ٹھیک ہے, سندھ کا پانی کم نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہم بھی اس کے فیور میں ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو سندھ کو پانی اس وقت مل رہا ہے 54 ملین ایکڑ فیٹ ہے تقریباً, اس کا اگر آپ پاپولیشن کا ڈسٹریبیوشن کریں تو پاپولیشن جو ہے کراچی کی, سندھ کی ویسے تو 50% کے قریب ہی ہے, لیکن پھر بھی میں جو کرنٹ مردم شماری کو لے لوں تو آپ اس پاپولیشن کو دیکھیں تو وہ 40% بنتی ہے. یعنی کہ جو سندھ کو پانی کا کوٹا مل رہا ہے اس کا 40% کراچی کو ملنا چاہیے. وڈ یو بلیو می, آپ دنیا کے کسی بھی نیوٹرل لوگوں سے پوچھ لیں دنیا میں کہ جو سندھ کو کوٹا پانی کا ملتا ہے اس کا 1% کراچی کو دیتے ہیں. 1% آف دی واٹر کراچی کے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے حادثے سے بچائے.
ادروائز کراچی جو ہے بالکل، کراچی میں قانون جنگل کا بن چکا ہے. کراچی میں میں نے جیسا کہا کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں آپ مینٹلی اتنا ill ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ خود بھی جو ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ریڈ لائٹ کا سگنل کھلتا ہے، 150 موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ رش کر کے ڈھنگ کر کے نکلتے ہیں سامنے سے. تو اب آپ دیکھیں کہاں سے یہ چیزیں مطلب انکنٹرولبل ہو چکا ہے. کراچی جو ہے، میں نے کہا نا کہ کراچی کو یا تو پھر میں بڑی illogical سی بات کر رہا ہوں، لیکن کراچی پہ آپ کو جو ہے نا انٹرپروونشل مائگریشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کراچی میں جو لوگ اس وقت آ کے، میں ایک جگہ ایک مثال دے دیتا ہوں، ویسے میرے پاس سینکڑوں ہزاروں مثال ہیں. آپ کا پروگرام 4 گھنٹے 6 گھنٹے بھی چلے تو ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گٹر بغیچے کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، قبرستان کی طرف جاتے ہیں، 4 جھگیاں بنی تھیں 2 سال پہلے، آج وہاں پہ 50 جھگیاں ہو چکی ہیں. اس طرح کیا لینڈ گریبنگ کراچی میں معمول بن چکا ہے. آپ جو ہے سپر ہائی وے سے کراچی میں جب آپ حیدرآباد سے آتے ہیں، آپ اترتے ہیں تو آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ 2013 کے سیلاب کی 20,000 جھگیاں بنی ہوئی ہیں. آپ 21 لاکھ گھر تو بنانے چلے ہیں جو کہ 2022 کے سیلاب کے، جس کے لیے آپ کو 750 ارب روپے کا فنڈ ملا ہے. تو آپ وہ 1% جو ہے 20,000 جھگیاں ان لوگوں کو بھی لے جا کے وہاں پہ بسائیں نا. آپ کراچی کی اس انٹرنس کو جو ہے گرین بیلٹ میں کنورٹ کر دیں، یا جس کی زمین ہے اس کو زمین واپس مل جائے، اس کو گرین بیلٹ میں کنورٹ کر دیں. مگر کراچی کے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کریں کہ جس کا دل کر رہا ہے یہاں آ رہا ہے، 500,000 جھگیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، 550 کچی آبادیاں رجسٹرڈ ہیں، اور ابھی پتہ نہیں ویسے آپ گننے چلے جائیں تو ہر برج کے نیچے، لیاری ایکسپریس وے کے نیچے، یہ تو ان رجسٹرڈ کچی آبادیاں میں بتا رہا ہوں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ملٹیپل. اور اس میں پوری انتظامیہ اس میں انوالو ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی کیا انتظامیہ اس تھانے کے ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ یہاں پہ 1 جھگی تھی، آج 10 جھگیاں ہو گئی ہیں، کل 40 ہو گئی ہیں، پرسوں 100 ہو گئی ہیں، اور یہ جو ہے لینڈ گریبنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. کیا اس علاقے کے تھانے کے ایس ایچ او کو نہیں پتا یہ کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ تو یہاں یہ کام بھی ہو رہا ہے. یا انڈسٹریلسٹ کی زمینوں پہ جو ہے انڈسٹریل ایریا میں وہاں بھی قبضے ہو رہے ہیں. انڈسٹریلسٹ اپنی زمین پر خود جا نہیں سکتا، وہاں پر جو ہے اسلحہ بردار لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں اور کوئی جا ہی نہیں پاتا وہاں پہ. تو یہ کراچی کا حال اب یہ ہو چکا ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں. کراچی کی عوام جو ہے وہ نہ تو ان کے اندر اب ہمت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی چل رہا ہے سلسلہ چلتا رہے، ہم اپنا گھر دیکھیں، اپنے گھر کو چلائیں، باقی پڑوس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دس از دی ایکچولیٹی آف کراچی. بہت بہت شکریہ. ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MQM کے سینئر رہنما بھی ہیں اور یقیناً حکومت کے اتحادی ہیں اور ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن اپنی ریزرویشنز کے ساتھ. اور یقیناً سندھ میں جو مسائل جس کا یہ سامنا کر رہے ہیں یا ان کی جماعت سامنا کر رہی ہے، ان کے اوپر بھی ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی جماعت میں بھی کچھ درینہ تقسیم پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آ رہی ہے. لیکن ان تمام ایشوز کے باوجود یہ حکومت کی سپورٹ میں اور متحدہ قومی موومنٹ حکومت کی سپورٹ میں موجود ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد بات کرنے جائیں گے معیشت کے کچھ بہتر نمبرز کے بارے میں اور حکومت کی طرف سے ایک بڑی کامیابی جو کہ IMF سے بجلی کے ٹیرف کی صورت میں سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں سیاسی ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. اکانومی کے جو ٹارگٹس حکومت اچیو کر رہی ہے، اگر اس کے اوپر بھی بات نہ کی جائے اور اس کی تعریف نہ کی جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کی تعریف کی اور جو معاشی پالیسیز ہیں ان کی جو درست ڈائریکشن ہے اس کی بھی تعریف کی. یقیناً حکومت کی طرف سے جو اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں ان کو بخوبی اچیو بھی کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز اسٹیٹ بینک کی طرف سے 12% کے اوپر شرح سود کو برقرار رکھا گیا. حالانکہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کچھ کمی آئے گی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کو تو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک اور اہم خبر اکانومی کے لحاظ سے یہ رہی کہ IMF کو کنونس فائنلی کر چکی ہے حکومت پاکستان کے بجلی کے ٹیرف میں کچھ کمی کی جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے کس حد تک پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، کس کس سیکٹر کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور کیا ایک ایسے ماحول میں جب ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت سے سیکٹرز بند ہونے کے قریب ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، یہ جو قدم ہے وہ کتنا ان کو ان کی سانسوں کو بحال کر سکے گا. اور اس وقت جو حکومت کی اپنے جو ٹارگٹس ہیں آئندہ آنے والے سال کے حوالے سے کس حد تک وہ مثبت سمت میں ان کی طرف بڑھی ہے، انہیں تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ جو پہلے گیسٹ میں سینئر اکانومسٹ ہیں خاقان نجیب صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. خاقان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی IMF کو کنونس کرنا. IMF کا وفد پاکستان میں موجود ہے، ان سے دیگر چیزوں پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آج کی خبر رہی کہ بجلی کے ٹیرف کے اوپر پاکستان کی حکومت ان کو کنونس کر سکی، آپ کے خیال میں کیسے ممکن ہوا یہ، کیونکہ یہ ایک مشکل ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحب، ایک تو گفتگو اس طرح سے ہے کہ جو بجلی کا سیکٹر ہے اس میں کئی طرح کی ٹیرفز آتے ہیں. ایک بیس ٹیرف آتا ہے، ایک کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، اور ایک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آتی ہے. آئی تھنک اتھارٹیز کو ہیلپ فل ہوگا کہ اگر وہ یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو 1 سے 2 روپے کی گفتگو ہے یہ ان 3 میں سے کس ٹیرف پہ آ رہی ہے. ایک بات تو ایک کلیئرٹی آ جائے گی. نمبر 2، چونکہ ایک فائنینشیل ری انجینئرنگ چل رہی ہے جس میں آپ نے آئی پی پیز میں دیکھا کہ ان میں سے کچھ آئی پی پیز کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اس میں ایک سیونگز کا عنصر جو ہے یہ 1994 کی پاور پالیسی اور 2002 کی جو پاور پالیسی ہے اس کے انڈر جو آئی پی پیز ہیں ان میں ایک ری نیگوشیشن کی گئی، اور اس سے ٹیک اور پے سے نکل کے آپ ٹیک اینڈ پے پہ چلے گئے، اور اس سے ایک سیونگ کا جو عنصر ہے وہ کریٹ ہوا ہے. یاد رکھیے کہ ٹوٹل 104 جنریشن پلانٹس ہیں پاکستان میں، جس میں سے جو 86 ہیں وہ آئی پی پیز ہیں اور 18 جو ہیں وہ گورنمنٹ کی تحویل میں. ابھی تک جو ٹرمینیشن ہوئی ہے وہ 5 آئی پی پیز کی ہوئی ہے صرف، اور جو ٹیرف ریڈکشن ہوئی ہے وہ 14 آئی پی پیز کی ہوئی ہے. سو یہ اس کی مد میں آپ کو ایک اگر روم ملا ہے تو یہ ایک اچھا روم ہے جو آپ نے پاس آن کر دیا. اور کچھ ٹیرف ریڈکشن 8 آئی پی پیز جو ہیں بگاس کے ان میں بھی ہوئی ہے. سو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو ان ٹرمز آف دس. 1-2 روپے کے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں. سو اٹ وڈ بی ریئلی ریئلی ہیلپ فل کہ حکومت اگر اتھارٹیز کنفرم کر دیں کہ کہاں ہوئی ہے. آئی ایم ایف تو اس پہ آسانی سے مان ہی جائے گا اگر آپ نے ایک اوور آل جو ریونیو ریکوائرمنٹ ہے ملک کی وہ کم کر دی ان ٹرمز آف کاسٹ آف پروڈیوسنگ دی الیکٹریسٹی. تو آئی ایم ایف اس پہ نہ ماننے والی کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آئی ایم گلیڈ کہ وہ مان ہی گئے ہیں. پر اس سے بہت بڑی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاور سیکٹر کی جو تنظیم نو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور آئی ریئلی ریئلی ہوپ کہ پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا، پالیسی فریم ورکس ٹھیک کرنے کا ایجنڈا، 2015 کی جو پاور پالیسی کے اس وقت جنریشن چل رہی ہے اس میں سے بچت، ڈسکوز کو پرائیویٹ تحویل میں دینا، ریگولیٹری فریم ورکس ٹھیک کرنا، آئی ریئلی ریئلی ہوپ کہ دیٹ از دا ریئل ایجنڈا. ایک وقت ہے، ایک سپیس ہے آپ کے پاس. آپ میکرو سٹیبلٹی جس کو کہیں گے شارٹ ٹرم میں، افراط زر کم ہوئی ہے، پاکستان کی جو ایکسٹرنل کا خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے، آپ نے جو ریزروز کا بلڈ اپ ہے وہ 12 ارب ڈالر کا کر لیا ہے. ناؤ از دا ٹائم ٹو ریئلی ریئلی ڈیلیور آن آل دیز تھنگس سو دیٹ آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آگے بڑھ سکیں، آپ فارمنگ کو کم جو کاسٹ ہے اس پہ ڈوئنگ بزنس کی ایک سطح فراہم کر سکیں، اور سروس سیکٹر جو بڑھ رہا ہے پاکستان کا اچھی اس میں 3.5 ارب ڈالر کے قریب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ لگ رہی ہے، اس کو بڑھاوا دے سکیں. یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو انرجی ایفیشنسی سے ملک میں فائدہ ہو سکتا ہے. سبسڈی کو نکالیں، جو کراس سبسڈی ہے انڈسٹری پہ اس پہ بھی نکلنا چاہیے. جو آپ کو اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ فل کاسٹ آف سروس پاس کر سکیں. یہ سارے کام جو ہیں، اور فائنینشیل ری انجینئرنگ اور بھی بہت قسم کی ہو سکتی ہے. ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 1250 ارب بورو کر کے جو مہنگے قرضے ہیں ان کو ختم کر دیں اور سستے قرضے لے کر اس کو فائنانس کر دیں. یہ اچھی چیزیں ہیں. لیکن سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اگر تھوڑا سا اس کو ہم اور سمپلیفائی کریں تو گورنمنٹ یہ کر تو رہی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ فرمائیے گا کہ یہ جو ویسے آپ نے شروع میں جو بات کی تھی کہ کس ٹیرف میں ہے، تو خبر تو یہی آئی کہ جو بجلی کا بنیادی ٹیرف ہے بیسکلی اس میں کٹ ڈاؤن ہوگا. اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بنیادی ٹیرف سے کیا مراد ہے، لیکن کٹ ڈاؤن اس میں کرنے جا رہے ہیں. اچھا مجھے اس سے تھوڑا سا صرف اس کو الابریٹ کر دیں کہ اس سے آپ کے خیال میں یہ جو کاروباری طبقہ ہے یا جو انڈسٹریز ہیں وہ کتنا فلورش ہو سکیں گی، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، تو کیا اس معمولی سے ڈفرنس سے انڈسٹریز میں کوئی نئی روح پھونک سکے گی گورنمنٹ؟ تو دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہے اگر بیس ٹیرف ہے تو پروبیبلی جو آئی پی پیز کی جو پیمنٹ ہے جو بیس ٹیرف میں ان کی ہوتی ہے اس میں جو ان کو روم ملا ہے وہ شاید وہ آپ کو پاس آن کر رہے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ، گڈ ورک. اچھی بات ہے کہ اتھارٹیز نے یہ کام کیا ہے. اور آئی پی پیز جو پرانے ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے، ان کو بند کر دیا ہے، ری نیگوشیٹ کر لیا ہے، ڈالر ڈینومینیٹڈ ریٹرن سے نکل گئے ہیں، سو آپ کو وہاں پہ مل گیا. دیکھیے اس وقت جو بیس ٹیرف ہے وہ 27 روپے یا 28 روپے کے قریب ہے. اس میں یہ 2 روپے اگر کم ہو جاتے ہیں 1 سے 2 روپے، اب اس کا ایک بینیفٹ جو ہے وہ انڈسٹری کو بھی پاس آن ہو جائے گا. کیا انڈسٹری کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت امپورٹنٹ ہے؟ ایبسولوٹلی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کاسٹ کمپیٹیٹو ہونا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ، یہ ایک اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اسی طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایک امر آپ نے اس کا ذکر کیا، میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ 12% ہے، انفلیشن 6% کے قریب آ گئی تھی.
बट दूसरे जो अवामिल हैं, हमारे एक्सटर्नल के जो इश्यूज हैं, हमारे जो जैसे आप कहेंगे कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो स्टिकी है, उसको देखते हुए नहीं उन्होंने मुनासिब समझा, और वो ये समझ रहे हैं कि एक लैग से हो सकता है कि कोई इम्पैक्ट आना शुरू हो, कुछ बिजनेस एक्टिविटी शायद 12% पे ही पिकअप करे जैसे आप कह रही हैं, कुछ कार सेल्स भी बेहतर हैं, कुछ सीमेंट सेल्स भी बेहतर हैं, सो कोई थोड़ी सी जो रमक है वो आना शुरू हो गई है। बट सना, बात ये कि ये बहुत ही एक माइल्ड टर्न है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पहले 6 माह की, वो तो नेगेटिव है 1.9% ओवर लास्ट ईयर। इसी तरह जो पहले क्वार्टर में ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है इस साल की, जुलाई 24 टू सितंबर 24, वो 0.9% है। अगर हम 3-3.5% तक भी जाना चाहते हैं तो अभी हम उनसे बहुत दूर हैं। और एग्रीकल्चर शायद उस तरह से इस दफा ग्रो ना करे। आपकी कॉटन क्रॉप 5-6 मिलियन बेल्स पे है, आपकी जरूरत 12-13 मिलियन बेल्स पे है। कहने का मकसद ये है कि जहां स्टेबिलिटी है वहां वक्त और स्पेस है कि ये सारी काम, पैदावारी सलाहियत, एनर्जी एफिशिएंसी, टैक्सेशन को मसावी बनाना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कट करना बहुत अच्छा खाकान साहब, ये अभी आपने जो ज़रूरी, ये आपने ठीक कहा कि हमारी कॉटन की भी जो क्रॉप है उसका कुछ पता नहीं है, गंदम की वैसी फसल खराब है, पानी हमारे पास नहीं था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम ज़रूरी आमदन के ऊपर भी इनकम टैक्स लगाएंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर जितना टैक्स उसको बराबर करेंगे। अब ये बताएं कि वो आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है कि ऑब्वियसली जमींदार तबका तो पाकिस्तान में काफी मौजूद है, लेकिन क्या इससे बेनिफिट हासिल होगा या उल्टा नुकसान होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो वक्त और स्पेस आईएमएफ के पास जाने से मिलती है, इससे मुल्क के जो स्ट्रक्चर्स है ना चीजों के, वो नहीं ठीक होते। वो आपको एक खसारे 3, एनर्जी का, मालियाती और बैरूनी, उसको संभाल के थ्रू स्लोइंग द इकोनॉमी, थ्रू एक्सेसिव टैक्सेशन, आपको एक वक्त दे देता है। अब ये तो आपने और मैंने तय करना है, क्योंकि हम इस मुल्क के बानी हैं, हमने तय करना है ना कि क्या हम उतना टैक्स सना की सैलरी पे या मेरी नॉन सैलरीड इनकम पे या मैन्युफैक्चरिंग पे जो लगाया हुआ है, जो 39% है ऑन द हायर साइड, क्या यही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से लेंगे जो 8% है इकोनॉमी का? मैं अगर लाइफ स्टॉक को छोड़ भी दूं तो ये एक 8% है इकोनॉमी का। क्या हम उनसे लेंगे या हम उनसे वो टैक्स लिए बगैर ही मुल्क को चलाएंगे? तो फिर तो मांग के ही चलाएंगे मुल्क को। सो जहां जहां टैक्स गैप है, सेल्स टैक्स में है, एग्रीकल्चर में है, रियल एस्टेट में है, रिटेल और होलसेल में है, ये फैसले हैं अब फंडामेंटल जो आपने करने हैं। आईएमएफ के कहने पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा 4 प्रोविंसेस ने किया। ऑनेस्टली सना, मुझे इस बात पे दुख होता है कि हम किसी के कहने पे ये कह रहे हैं कि हम सारी जो सैलरीज और बाकी इनकम्स हैं उनको मसावी बनाना चाहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो हमें पॉलिसी मेकर्स को कह देना चाहिए था। मैं तो 12 साल से कह रहा हूँ, बट चले आईएमएफ के कहने पे कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। सो जो काम फंडामेंटल होने वाले हैं ना, मतलब हाई क्वालिटी सीड्स, इंप्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, मुझे एक बात बताएं, इनमें से कोई काम का आईएमएफ से ताल्लुक है? क्रॉपिंग पैटर्न ठीक करना आपका काम है ना, इसका आईएमएफ से क्या ताल्लुक है? और सबसे बढ़ के मैं एक फिगर देता हूं, ये पूरी कौम को याद करना चाहिए। जब फार्म से चलती है क्रॉप और सना के घर पे पहुंचती है तो 10 से 33% नुकसान हो जाता है और वो लॉस हो जाता है। तो इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी सब हमारे काम है। ये सब काम हैं जो मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आई रियली होप कि आज से 2-3 साल बाद अब जब मुझे या किसी को भी इंटरव्यू कर रही हो तो आप कहें कि देखिए ये हमने गुफ्तगू की थी, आज हमने ये सारे काम करके भी दिखा दिए। यकीनन होप्स हाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इकोनॉमी के हवाले से एक मुख्तलिफ पिक्चर तो दे रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि आया हुकूमत में माजी में रहने वाले अफराद भी हुकूमत की पॉलिसीज को किस तरीके से ग्रेड करते हैं। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर नफीस पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा इनका इनपुट लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से आज वैसे तो वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ी खुलकर तारीफ भी की है इस वक्त जो हमारी माशी टीम काम कर रही है। लेकिन आज की एक बड़ी डेवलपमेंट आईएमएफ के हवाले से रही कि बिजली के टैरिफ में बुनियादी जो टैरिफ है उसमें कमी करने के हवाले से आईएमएफ को अग्री कर लिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, ये मीटिंग जो हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कल, उसमें जो ख्याल था कि लोगों का कि 12% से कुछ कम किया जाएगा, मगर कम नहीं किया गया है। और उसकी वजह ये बताई गई है
کہ پاکستان میں کور انفلیشن جو ہے وہ ابھی بھی 7-8% ہے، حالانکہ جو اوور آل سی پی آئی ہے وہ صرف 1.5% پہ آ چکا تھا. تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ آگے چل کر اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں خطرہ یہ ہے کہ پھر سے افراط زر کی رفتار کچھ بڑھ جائے گی. تو انہوں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے دنوں کیا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کپاس کی فصل اچھی نہیں ہوئی ہے اور گندم کی فصل بھی اچھی نہیں ہوئی ہے، تو اس سے قیمتوں میں اضافہ ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے. تو اس لیے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب اسٹیپ لیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، آخر میں سر یہ بتائے گا کہ حکومت کی طرف سے جو ٹارگٹس رکھے جا رہے ہیں کہ ہم مختلف چیزوں میں مزید کمی کریں گے، جس پہ مہنگائی بھی سر فہرست ہے، انہوں نے کہا سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، پھر کچھ نئے ٹیکسز کی بھی بات ہو رہی ہے، سیلری کلاس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں اس پہ بھی کچھ کمی بیشی کی جائے گی. آپ کو لگتا ہے جو پالیسیز ہیں وہ درست سمت میں چل رہی ہیں اس وقت؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے اہم مسائل ہیں اور جس کا IMF پروگرام میں بھی کافی رجحان ہے، وہ یہ ہے کہ زرعی شعبے میں اس وقت رفتار بہت کم ہے، اور ہمارا ایگریکلچرل سیکٹر میں آپ کو انکم ٹیکس کا نظام لانا ہے، آپ کے پروونشل گورنمنٹس نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے. پھر آپ کو ریئل اسٹیٹ اور پھر جو آپ کے دکاندار وغیرہ پہ ٹیکسز لگانے ہیں. اس میں اس وقت پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ IMF اس پر بہت زور دے گا، اور آنے والے دنوں میں اور اگلے بجٹ میں ان چیزوں کو بہت پرائرٹی دی جائے گی کہ ہمارا ٹیکس بیس کو براڈن کرو اور ریونیوز میں نمایاں طور پر اضافہ کرو. اگر ایسا ہوتا ہے کامیابی سے تو پھر سیلری کی ٹیکس ریٹس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سینئر ہمارے ساتھ اینالسٹ بھی تھے اور سابق وزیر خزانہ. بات کر رہے تھے کہ اکانومی کے لحاظ سے پاکستان کی پالیسیز یقیناً اہم ہے، لیکن ان کا درست سمت میں چلنا اور ان کا تعین ہونا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ نتائج نہیں مل سکیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.